لیکن یہ جو باجے وغیرہ بجائے جاتے ہیں، سارا کچھ کیا جاتا ہے، ہاں یار آپ کی خوشی کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے لوگ کس لحاظ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، لوگوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، یہ چیز بھی ہمیں دیکھنی چاہیے۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج 14 اگست ہے، ہمارے بات کرنے کا موضوع بھی 14 اگست سے ریلیٹڈ ہے۔ پہلے تو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو آپ سب لوگوں کو۔ دوسرا یہ کہ جشن آزادی منانے کا تھوڑا طریقہ جو ہم لوگوں کا ہے، کافی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مطلب کافی لوگوں کے خیالات جو ہیں وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں اس کو منانے کے طریقے کے حوالے سے۔ کافی لوگ باجے بجاتے ہیں، کافی لوگ جھنڈیاں لگاتے ہیں، گھر میں جھنڈا لگاتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں۔ مطلب 14 اگست آزادی کا دن، جشن آزادی منانے کا اپنا ہی ایک انداز ہے ہر کسی کا، اور اچھی بھی ہے یہ چیز۔ مطلب ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہونا چاہیے، اور ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے کہ ہاں یار ہر کوئی اپنے مطابق خوشی منا سکتا ہے آزادی کی، لیکن کچھ چیزوں میں ہمیں ذرا کامن گراؤنڈ میں بھی ہونا چاہیے، میں یہ سوچتا ہوں۔ وہ کامن گراؤنڈ کس لحاظ سے طے کیا جا سکتا ہے، وہ تو مطلب سب لوگوں کی سوچ جس جگہ پر ملتی ہو اس جگہ پر ہم لوگوں کو ایک کامن گراؤنڈ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، اور اس کے حساب سے ہی ان چیزوں کو بھی عمل میں لانا چاہیے۔ صرف ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنے حساب سے چیزیں کرتے رہیں اور مطلب ایک کامن گراؤنڈ پہ سب لوگ اکٹھے نہ ہو، کیونکہ آزادی بیسیکلی آپ کی انڈیویجول آزادی نہیں ہے، ایز اے قوم آپ لوگوں کی آزادی ہے، اور ایز اے قوم آزادی کا مطلب ہے کہ آپ ایز اے قوم یونائٹڈ رہیں، ایز اے قوم متحد رہیں۔ تو متحد رہنے کے لیے کامن گراؤنڈز پہ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اسی لیے 14 اگست منانے کا جو طریقہ ہے اس کے اندر کچھ اور چیزیں شامل کر لینی چاہیے۔ آزادی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری آزادی صرف انڈیا اور پاکستان جب الگ ہوئے، ٹھیک ہے، سب کانٹیننٹ جب ڈیوائیڈ ہوا تو اسی کو ہم آزادی کہلائیں۔ آزادی بیسیکلی یہ تھی، آزادی کا کنسیپٹ کیا تھا، یہ جو ایک تحریک تھی آزادی کی، یہ کب سے سٹارٹ ہوئی؟ یہ بیسیکلی 2 نظریے سے سٹارٹ ہوئی، 2 نیشنز تھیوری سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نظریہ کیا تھا کہ ہم جب مطلب ایک برے صغیر میں جب ہم رہا کرتے تھے، مسلمان اور ہندو، مطلب یہی میجورٹیز تھیں، جب یہ رہا کرتی تھی تو ہمارے بیچ میں ڈفرینسز کیا تھے؟ ڈفرینسز اس طریقے کے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے عقیدے کے لحاظ سے، ان کے مذہب کے لحاظ سے عبادات نہیں کرنے دی جا سکتی تھی، ان کو وہ پریکٹس کرنے میں مشکلات پیش آتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ آنے لگی کہ یہ 2 قومیں ایک ساتھ اتنی میجورٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، دونوں کے لیے جو ہے وہ مشکلات پیدا ہوتی رہیں گی، جس وجہ سے ہمیں ایک الگ ملک چاہیے جس میں ہم آزادانہ طریقے سے اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اسلامی ریاست قائم کی گئی تاکہ ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، کیا ہم نے آزادی اس چیز کے لیے حاصل کی تھی؟ ہم آج کیا اپنی خوشیاں منانے کے حد تک ہی آزادی کو قائم رکھیں کہ واقعی ایک آزاد مملکت، ایک آزاد قوم ہونے کا جو جذبہ ہے اس کو برقرار کر سکیں؟ جس چیز کے لیے آزادی لی گئی تھی اسی کو واپس، اسی جو ایموشن ہیں، انہی جو سینسیشنز ہیں ان کو برقرار کیا جائے۔ تو بیسیکلی آزادی جو تھی وہ آپ کو آپ کے لحاظ سے اسلامی طرز عمل کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے یہ ملک بنایا گیا۔ آزادی بیسیکلی یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو آزاد کیا جائے انتہا پسندی سے، فرقہ واریت سے، رنگ و نسل کی تفریق سے، یہ پروونشلزم سے کہ ہمارا صوبہ زیادہ بہتر ہے، ہماری لینگویج زیادہ بہتر ہے۔ ہم جتنا بٹتے رہیں گے نا اتنا ٹوٹتے رہیں گے، ہم کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم واقعی ایک آزاد مملکت، ایک آزاد قوم ہیں تو ہمیں مل کر رہنا چاہیے کہ ہم سب لوگ ایک ہیں۔ جس مرضی فرقے سے ہمارا تعلق ہے، جس مرضی مذہب سے ہمارا تعلق ہے، جس مرضی صوبے سے ہمارا تعلق ہے، جو مرضی زبان ہم بولتے ہیں، یہ سب میٹر نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری جو چیز میٹر کرنی چاہیے وہ چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہم سب لوگ ایک ہیں۔ جب ہم ایک ہیں تو ہم مل کر ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک ہم ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہیں گے نا، جب تک ہم ان لڑائی جھگڑوں سے باہر نہیں نکلیں گے تو ہم تب تک مل کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ شاید کسی ایک چیز میں اچھے ہو سکتے ہیں اور دوسرا کسی دوسری چیز میں، جب تک یہ سب چیزیں ملیں گی نہیں نا آپس میں تو وہ جو ایک اینڈ گول ہے نا وہ اچیو نہیں ہو سکتا۔ ہمارے آپس میں ہم ایک جگہ پر کام کرتے ہیں یا کسی جگہ پہ ملتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہی چیزیں چلتی رہتی ہیں کہ اس کا تعلق اس مذہب سے ہے، اس کا تعلق اس فرقے سے ہے، اچھا یہ اس طرح سے ہے۔ ہم کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈ لیتے ہیں ایک دوسرے سے پیچھے ہٹنے کی۔
ہم وہ وجہ نہیں ڈھونڈتے کہ ہم کسی کے قریب ہو سکیں، کسی سے مزید مل سکیں، کسی سے مزید کلوز ہو سکیں، کنیکٹ کر سکیں۔ ہمیں یہ چیزیں چھوڑ کر کنیکٹیوٹی کی طرف بڑھنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ کر سکیں زیادہ بہتر انداز سے، ہم جو چیز کر رہے ہیں وہ اچھے انداز سے کر سکیں گے پھر ہم۔ ایک چیز یہ بھی کہ ہم جو خوشیاں مناتے ہیں، جس طریقے سے ہم اپنی آزادی مناتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جشن آزادی ہے اور ہم اس طریقے سے منا کر خوش ہو سکتے ہیں، ہمیں تھوڑی سی یہ چیز دیکھنی چاہیے کیا ہماری خوشی دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں بن سکتی۔ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، کسی کو ہرٹ کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ جو باجے وغیرہ بجائے جاتے ہیں، سارا کچھ کیا جاتا ہے، ہاں یار آپ کی خوشی کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے لوگ کس لحاظ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، لوگوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، یہ چیز بھی ہمیں دیکھنی چاہیے۔ ہم کچھ چیزیں ایسی کر جاتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ یار ہاں یار ہم تو خوشی منا رہے ہیں، ہاں ہم تو اس چیز سے اچھا فیل کر رہے ہیں، لیکن دوسرے اس چیز سے کیسا فیل کر رہے ہیں یہ چیز تو دیکھنی چاہیے۔ تو کائنڈلی ایک گزارش یہ بھی ہے کہ یار وہ چیزیں کریں جس سے آپ کو تو خوشی مل رہی ہے، لیکن دوسروں پہ اس چیز کا اثر جو ہے وہ نیگیٹو نہیں پڑ رہا۔ وہ چیز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بہترین لازمی کریں، آپ کو خوش رہنے کا پورا حق ہے، آزاد ہونے کا پورا حق ہے، تو آپ اپنی آزادی جس طریقے سے چاہیں منا سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا خیال یہ کر لیا کریں۔ گزارش یہ تھی کہ اس آزادی کے موقع پر ان لوگوں کو لازمی اپنی دعاؤں میں، اپنی باتوں میں، اپنی یادوں میں زندہ رکھا کریں، جن لوگوں کی وجہ سے آپ کو یہ آزادی نصیب ہوئی۔ اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، کچھ نام جو ہے وہ مطلب پوری قوم کو پتہ ہے، لیکن کچھ ایسے نام ہوتے ہیں جو صرف آپ کو پتہ ہے، آپ کی فیملی کو پتہ ہے، آپ کی فیملی میں سے کتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں جب جا کر آپ کو یہ ملک نصیب ہوا ہے۔ اور اس چیز کا ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اپنا ایک ملک ہے جدھر ہم جو چاہیں اپنے لحاظ سے اپنی اسلامی تعلیمات ہوں یا جس مرضی مذہب سے ہمارا تعلق ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے جو ہے وہ عمل میں لا سکتے ہیں۔ ایسا ایک پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے، الگ الگ دن کے حساب سے الگ الگ ٹاپکس نکل آتے ہیں، تو بیسیکلی یہ بھی ایک ٹاپک ہے جس پر میں چاہ رہا تھا کہ کچھ تھوڑا بہت بولوں۔ ایسا نہیں کہ میں بہت ہی مطلب اچھا بول سکتا ہوں، لیکن ایک کانسیپٹ دینا چاہتا ہوں کہ ایک کانسیپٹ دیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے اوپر سوچا جا سکے۔ جب تک ایک کانسیپٹ ہی نہیں ملتا نا، ہم اس چیز پہ سوچتے نہیں ہیں۔ یہ بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج یہ بات کرنے کی وجہ سے ہم اس بارے میں سوچنے لگ جائیں کہ ہم کس طریقے سے ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، تاکہ ہم کسی طریقے سے ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنے لگ جائیں، اور جو چیزیں اور جو یہ ایک ماحول ہے، جو یہ پاکستان ہے، اس کو ہم بہتر سے بہتر بنا سکیں مل کر۔ اکیلے نہیں، اکیلے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ آپ، نہ میں، نہ کوئی بھی۔ جب تک ہم مل کر کام نہیں کریں گے ہم اس چیز کو بہتر نہیں بنا سکتے۔ ہمیں ایک دوسرے سے دور ہونے کے بہانے نہیں ڈھونڈنے چاہیے، ایک دوسرے کے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈنے چاہیے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، چلتا ہوں۔